وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. حضرات محترم، گزشتہ جمعے اللہ کی ان نعمتوں کا تذکرہ کیا تھا کہ جن کے متعلق زمین و آسمان کے مالک خود فرماتے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اے حضرت انسان، جو میں نے دنیا کے اندر تجھ پہ انعامات کیے ہیں، اگر تو صرف اسے گننا چاہے تو گن نہیں سکتا. اور ان انعامات جو ہیں ان کا بدلہ کیا ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. شکر کی فضیلت اور اس سے ملنے والے انسان کو فائدے جو ہیں ان کا تذکرہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا. اسی طرح میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، جس طرح اللہ نے اس دنیا میں بے شمار رنگینیاں، خوبصورتیاں انسان کے لیے دلچسپیاں بنائی ہیں، وہاں اس دنیا میں بے شمار ایسے فتنے ہیں کہ انسان اگر ان میں مبتلا ہو جائے تو اس کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو فتنوں کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان کو یہ بات کہی کہ آپ ان فتنوں کے متعلق اللہ رب العزت سے پناہ طلب کیا کرو کہ اللہ ہمیں ان فتنوں سے اپنی پناہ میں لے لے. جس شخص کو اللہ پناہ عطا کر دے وہ شخص ان فتنوں سے بچ جاتا ہے، وگرنہ نہیں بچتا. اس کی مثال قرآن عزیز کے اندر ہی ہے کہ ایک دنیا پہ آفت آئی تھی طوفان نوح کے وقت. نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا، اللہ نے اہل ایمان کو اس فتنے سے بچا لیا. حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، انہوں نے کشتی بنائی، ہر جانور کا جوڑا، ہر پرندے درندے چرندے کا جوڑا، اور انسان وہ جو اہل ایمان تھے انہیں اس پہ سوار کر لیا. باقی سب کے لیے دعا جو مانگی تھی وہ پوری ہونے لگی کہ انہوں نے اللہ سے کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اب دنیا میں ایک بھی کافروں کا گھر باقی نہ چھوڑنا. کیونکہ یہ نہیں سمجھ رہے، تھوڑا وقت نہیں تھا، 950 سال تک
لوگوں کو دعوت توحید دی، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، کوئی شخص دلائل کے باوجود، براہین کے باوجود، معجزات کے باوجود سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا تو پھر بددعا دی۔ اب ان لوگوں میں جو کفر کر رہے تھے ان میں نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا، اور یہ بات حقیقت ہے کہ بیٹا کافر کیوں نہ ہو، باپ کے دل میں اس کی محبت ضرور ہوتی ہے، وہ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو۔ تو جب وہ طوفان آیا، لوگ اس میں ڈوبنے لگے، تو نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی پہ بیٹھے ہوئے اپنے بیٹے کو بھی دیکھ لیا اور انہیں کہا یا بنیا ارکب معنا، اے میرے پیارے بیٹے میرے ساتھ سوار ہو جا۔ بیٹے کے دل میں کفر تھا، اور یاد رکھیں جب دل میں کفر ہو تو وہ بڑا سخت دل ہوتا ہے بندہ، وہ مصیبت میں گھر کے بھی نہیں سمجھتا۔ باپ نے بڑے پیار سے کہا یا بنیا، اب نظر آ رہا ہے ہر طرف طوفان ہے، پانی بڑھتا چلا جا رہا ہے، باپ کہہ رہا ہے یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے ارکب معنا، میرے ساتھ سوار ہو جا۔ تو بیٹا بڑے اکڑ کے جواب دیتا ہے قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، یہ پانی کیا چیز ہے، وہ پہاڑ کی چوٹی ہے، ابھی پیراکی کر کے وہاں پہ چڑھ جاؤں گا۔ تو نوح علیہ السلام نے اسے جو جواب دیا وہ میرے اور آپ کی سوچنے اور فکر کے لیے بڑا ضروری ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ، بیٹے آج صرف وہ بچے گا جسے اللہ اپنی حفاظت میں لے لے گا۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ دنیا میں چاروں طرف جس طرح اژدہے چاروں طرف حملہ آور ہوتے ہیں، اس وقت دنیا میں فتنے چاروں طرف سے حملہ آور ہیں۔ ایسے حالات میں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی یہ کی کہ ایسا وقت آئے جب بھی فاستعذ باللہ، اسی وقت اللہ سے پناہ طلب کرو، اے اللہ تم ہمیں اپنی پناہ میں لے لے اس فتنے سے۔ کس فتنے کے متعلق پناہ طلب کی آج کی مجلس میں، ان میں چند ایک آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، جس میں الا ماشاء اللہ ہم سب شکار ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، انسان کے لیے سب سے پہلا اور بڑا فتنہ اس کے پیدا ہونے سے لے کر اس کی جان نکلنے تک وہ شیطان کا ہے، جس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ قسم اٹھا کے کہی تھی قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا۔ اگر کوئی انسان اس کے جھانسے میں آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کے متعلق کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے پھر اسے جواب میں یہ کہا تھا قال فالحق والحق اقول، پھر سن لے میں سچا ہوں، میں حق ہوں، یعنی اللہ نے اپنی ذات کے متعلق فرمایا قال فالحق والحق اقول، میں سچ ہوں، میں سچا ہوں، میں حق ہوں، اور میری بات بھی سچی ہے۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تجھے اور جو تیری بات مانے گا سب کو جہنم کا ایندھن بنا دوں گا۔ اب میرے اور آپ کے لیے سوچ یہ ہے کہ ہم ہر قدم جو اٹھاتے ہیں وہ بھلائی کی طرف کیوں نہ ہو، شیطان کی کوشش ہوتی ہے اسے روکے، اسے گمراہ کرا، اسے ہٹا دوں نیکی سے، اور اگر نیکی کر لی ہے تو اس کی یہ کوشش ہوتی ہے میں اس سے نیکی چھین لوں۔ دنیا میں سب سے بہترین عبادت اور عمل
اللہ کی کلام پڑھنا ہے قرآن کریم کو. اللہ کی نظر میں اس سے بہتر کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ قرآن ہی ہمارے لیے ہدایت کا رستہ ہے. اللہ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین. یہ قرآن سب سے سیدھی راہ کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہے، اس میں ایمانداروں کے لیے بشارتیں ہیں. تو جب قرآن پڑھا جائے تو اللہ نے حکم دیا کہ اس قرآن کی تلاوت سے پہلے فاستعذ باللہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. جب قرآن بھی پڑھنے لگو تو اللہ سے پناہ طلب کر لو، کوئی شیطان تمہیں غلط طرف نہ لے جائے. کہ بے شمار آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ وہ علماء قرآن کے ہی قاری ہیں، قرآن ہی پڑھے ہوئے ہیں، قرآن ایک ہی ہے. جب شیطان بہکا دیتا ہے تو انسان اس کی غلط تعویل کرتا ہے. جب شیطان بہکا دیتا ہے تو وہ قرآن سے غلط فوائد حاصل کرتا ہے، اللہ کی منشا اور مرضی کے خلاف چلتا ہے. اب وہ بظاہر اپنے زوم میں تو یہ ہے کہ میں ایک نیکی کا کام کر رہا ہوں، میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، میں قرآن کے سائے میں چل رہا ہوں، لیکن حقیقتاً وہ قرآن کا مخالفت کر رہا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے قرآن کے نام پہ، اور شیطان نے اسے اپنے نرغے میں لے لیا ہے. تو اس لیے ہر قاری کو، ہر پڑھنے والے کو حکم ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. جب قرآن پڑھنے لگو تو اللہ نے حکم دیا پہلے اللہ سے پناہ طلب کرو کہ اے اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے کہ ہم اس قرآن سے صحیح استفادہ کر سکیں، ہم اس قرآن کی حقیقت کو پہچان سکیں، اس کے احکامات پہ عمل کر سکیں. اس کے بعد میرے عزیز بھائی، اور نماز ایک مسلمان کی زندگی کا بہترین عمل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کا آغاز کرتے اللہ اکبر کہہ کے. استفتاح الصلاۃ میں بے شمار دعائیں آتی ہیں. ہمارے ہاں معروف جو ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اللہم باعد بینی وبین خطایا کما باعدت بین المشرق. اسی طرح اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. بے شمار دعائیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے آغاز پہ پڑھتے ہیں. اب آگے کی رات شروع ہو رہی ہے، سورت فاتحہ پڑھنی ہے تو حکم ہے پہلے اعوذ پڑھو. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرات فاتحہ سے پہلے آپ اکیلے نماز میں ہوتے، یا آپ امامت کروا رہے ہیں، یا آپ مقتدی کی حیثیت میں ہیں؟ ہر حالت میں آپ یہاں شروع کرتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. اب آغاز نماز کا ہے اور اعوذ سے اللہ سے پناہ طلب کر کے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، من حمزہ اس کی شرارتوں سے، ونفثہ اس کی تھوکوں سے، ونفثہ اور اس کی پھوکوں سے. وہ جس طریقے سے بھی شرارت کر سکتا ہے اللہ، ہر شرارت سے تیری پناہ میں آتا ہوں. میرے عزیز بھائیوں، ہم میں سے اکثر لوگ ایک غلطی کرتے ہیں یہاں پہ. یا تو وہ اللہ اکبر کہنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، یا اللہ اکبر کہہ کے بسم اللہ پڑھتے ہیں. یہ دونوں طریقے غلط ہیں. اللہ اکبر کہنے سے پہلے بسم اللہ یا اعوذ باللہ نبی کریم نے نہیں پڑھی، نہ حکم دیا ہے، نہ اللہ اکبر کہنے کے فوراً بعد حکم دیا ہے. کب کہا ہے؟ جب استفتاح الصلاۃ نماز کے آغاز کی وہ دعا پڑھنے کے بعد قرات شروع کرنی ہے، کہا اب پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین.
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں ہے؟ ہم تو نماز پڑھنے لگے ہیں، یہاں کون سا فتنہ آنے لگا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، ایک شخص آپ کے پاس آیا، آ کے اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے بڑے ہی گندے اور غلیظ خیال آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور ایسا حقیقت ہے کہ بعض اوقات عام زندگی میں وہ ایسے خیال آنے ممکن ہی نہیں، ذہن میں کبھی نہیں آتے، لیکن نماز میں ایسے خیال آ جاتے ہیں۔ یہ کیوں آتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھی، ایک شیطان ہے، شیطان بے شمار ہیں، جو ان کا سردار بڑا ہے وہ تو ابلیس ہے، ایک شیطان جس کے نام کے متعلق آپ نے فرمایا اس کا نام ہے خنزب۔ کہا اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ ابن آدم کو نماز سے روکتا ہے۔ اذان کی آواز کانوں میں پڑی، یہ اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے، ذہن میں پڑی ابھی بڑا وقت ہے، ابھی کون سی عمر ہے مرنے لگے ہو کہ ابھی نماز شروع کر دو، ابھی بہت بے شمار غلطیاں ہیں، ابھی پڑھ لیں گے، کون سا ابھی ختم ہو گیا ہے معاملہ۔ یعنی اسے ایسی بھول بلیوں میں ڈالتا ہے کہ نماز پہ جانے ہی نہیں دیتا۔ لیکن پھر بھی کچھ خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جو اس کی بات پہ توجہ نہیں کرتے، اس کے وسوسوں پہ نہیں جاتے، بلکہ وہ نماز کے لیے ایگری ہو کے چل پڑتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب یہ قسم اٹھاتا ہے کہ مجھے اللہ تیری عزت کی قسم ہے، یہ نماز تو پڑھنے لگا ہے، اس کی نماز کا کچھ حصہ میں چھین لوں گا۔ اب یہ کتنا بڑا فتنہ ہے کہ انسان نماز پڑھنے لگا ہے اور یہ اس شیطان کے فتنے سے اس وقت بھی محفوظ نہیں ہے، اس وقت بھی یہ حملہ کرتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا پتہ کیسے حملہ کرتا ہے؟ جب انسان اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو جاتا ہے، آوازیں آ رہی ہیں بھائی، موبائل کسی کا چل رہا ہے، بند کر دیں۔ جی بہتر۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب قرآن پڑھا جاتا ہے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب اب نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے وقت اللہ سے پناہ کیوں طلب کرتے ہیں؟ تو یہ عرض کر رہا تھا، تو جب نماز پڑھنے کے لیے انسان کھڑا ہوتا ہے، اسی وقت یہ ذہن میں خیال ڈالتا ہے، فَهِيَ كَذَا، فلاں بات یاد کرو، فَهِيَ كَذَا، وہ دیکھو کون آ رہا ہے، اور یہ اپنے ذہن میں تانا بانا بنانا شروع کر دیتا ہے، لگتا ہے یہ فلاں ہے۔ وہ اپنی نظر نہیں اٹھاتا، اس کے پاؤں کو دیکھ کے ہی اندازہ لگانا شروع کر دیتا ہے کہ یہ لگتا ہے فلاں بندہ آ رہا ہے۔ کبھی اپنے آگے والے بندے، کبھی سائیڈ والے بندوں پہ نظر کر کے دیکھتا ہے اور کہتا ہے شاید یہ وہ ہے۔ تو یہ ایسا فتنہ ہے جس میں یہ شیطان مبتلا کر کے اس کی نماز کا حصہ اس سے چھین لیتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ایسی کیفیت کا شکار ہو جاؤ، انسان وسوسوں میں گر جائے، اس کی نماز چھن رہی ہے اس سے، بظاہر وہ نماز ادا کر رہا ہے لیکن اس کی ثواب، اس کا اجر اس سے چھینا جا رہا ہے، کہا اسی وقت جب شیطان کا وسوسہ تمہارے دل میں آئے تو فاستعذ باللہ، اسی وقت اللہ سے پناہ طلب کرو۔ پھر آپ نے اس کا طریقہ بتایا کہ دوران نماز ہی کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، پھر اپنے دل کے اوپر 3 دفعہ، جس طرح حقارت کے ساتھ بندہ تھوکتا ہے، تو تھوک نہیں پھینکنی، تھو تھو اس طرح کرنا ہے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں جب میں نے ایسا کرنا شروع کیا تو مجھے اللہ رب العزت کی پناہ مل گئی اور نماز کے اندر مجھے خیال آنے بند ہو گئے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ آج جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، اور کچھ بھی نہ ہو، ہم کاروباری خیالات میں، اپنے دفاتر کے خیالات میں ایسے الجھے ہوتے ہیں۔ میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، ہر نماز کے بعد کبھی سوچنا
ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا امام صاحب نے پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی تھی، دوسری میں کون سی پڑھی. یعنی اتنا ہم غیر حاضر ہوتے ہیں. یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ اس خنزب کے الجھانے کی وجہ سے. یہ انسان کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے. اب دیکھیں کہ خطبہ جمعہ ہے یا درس قرآن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی لوگوں سے گفتگو فرماتے، آپ اپنی گفتگو کا آغاز اللہ کی تعریف سے کرتے ہیں. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، میں اس کی حمد بیان کرتا ہوں، میں اس سے مدد طلب کرتا ہوں، میں اس سے استغفار کرتا ہوں. آپ کیا کہتے؟ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے نفس کے شر سے، کہ میں اپنے مفاد کے لیے کوئی غلط بات کہہ دوں، اپنے مفاد کے لیے مس گائیڈ کر دوں. یہ ایک بڑی اہم ذمہ داری ہے. عام آدمی اگر کوئی غلط بات کرتا ہے تو صرف وہ اپنی ذات تک محدود ہوتا ہے، لیکن جب کوئی شخص جسے اللہ نے یہ ممبر کا منصب دیا ہے، جب وہ بات کرتا ہے تو بہت سے لوگ اسے فالو کرتے ہیں، وہ سب کی گمراہی یا ہدایت کا سبب بنتا ہے. اگر تو وہ ہدایت کا سبب بنتا ہے تو اس کے لیے خیر ہے، تو اگر وہ لوگوں کی گمراہی کا سبب بن رہا ہے تو لوگوں کے لیے بھی شر ہے اور خود بھی وہ شر ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد و ثنا کرتے، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، میں اسی کی حمد تعریف کرتا ہوں، ونستعینہ، اسی سے مدد طلب کرتا ہوں. کیونکہ یہ جو بات کر رہا ہوں یقین جانیے میں ہمت نہیں ہے کہ میں اپنے آپ بات کر سکوں. بہت سی باتیں ایسی ہیں جو انسان بعد میں اپنی سنتا ہے تو کہتے ہیں یہ میں نے کہی ہیں. وہ اللہ ہے جو اسے خیر کی طرف لگاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ صالحین کا ہمیشہ یہ قول ہے کہ اگر میں نے صحیح بات کی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو یہ میری حماقت اور شیطان کی خباثت کی وجہ سے ہوئی ہے. اس لیے اس شیطان کی شر سے، اپنے نفس کی شر سے اللہ سے پناہ طلب کرتے تھے. میرے عزیز بھائیوں، ہمارے لیے جس طرح نعمتوں کا شکر ادا کر کے نعمتوں کو بچانا ضروری ہے، اسی طرح اپنے نیک اعمال کو شیطان کی خباثت سے بچانا بھی ضروری ہے. آپ دیکھیں جس وقت ایک انسان کاروبار کرتا ہے، اس کے پاس پیسے آتے ہیں اور وہ اپنے پیسے کو تجوری میں رکھتا ہے، بینک میں رکھتا ہے، کسی بھی طرح اس کی حفاظت کا پورا بندوبست کرتا ہے کہ تاکہ یہ ضائع نہ ہو جائیں، کوئی چور ڈکیت نہ پڑ جائے. میرے عزیز بھائیو، جو ہم نیک عمل کرتے ہیں یہ بھی ہمارے پاس ایک اثاثہ ہے جو ہماری آخرت کے کام آنا ہے، اور اس کا چور شیطان ہے جو ہم سے چھیننا چاہتا ہے. نیکی کے بعد وہ ذہنی طور پہ ہمارے اوپر ایسی چیز مسلط کرتا ہے کہ ہم سے ایسا غلط کام ہو جائے کہ ہمارا وہ نیکی کا معاملہ ختم ہو جائے. اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ. جب بھی شیطان تمہیں گدگداتا ہے، کوئی خیال ڈالتا ہے، بری سوچ دیتا ہے، برے کام پہ آمادہ کرتا ہے، تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اسی وقت اللہ کی پناہ طلب کرو شیطان مردود سے، کیونکہ یہ اللہ سے پناہ طلب نہ کرنا بڑا ضروری ہے. میرے عزیز بھائیو، اللہ بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا تیسرا پہر ہوتا ہے اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ آتے ہیں. کیسے آتے ہیں؟ جیسے ان کی شان کے لائق ہے. ہم اپنی طرح اللہ کی مثال نہیں بنا سکتے. اللہ نے قرآن میں کہا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ، اللہ کے لیے کوئی مثال نہ بنانا، کیونکہ وہ ان مثالوں سے بہت اوپر ہے. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، تم جو بھی مثال بناؤ گے اللہ کی مثال نہیں بنا سکتے، کیونکہ اس کی مثال ہے ہی کوئی نہیں. اللہ کی ذات
آپ کی صفات جو اللہ نے قرآن کریم میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے ہمیں بتلائی ہے، ہمیں ایمان لانا چاہیے، اس کی کیفیت جاننا ہمارے لیے نہیں ہے۔ اور شیطان کا یہ سب سے بڑا وار ہوتا ہے کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ کہا جب ایسی سوچ آ جائے تو فاستعذ باللہ، اسی وقت اللہ سے پناہ طلب کرو۔ میرے عزیز بھائیو، یہ تو ہوا شیطان سے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں ہیں، جن کا تعلق ہمارے ساتھ ہے، جو لازماً ہونی ہے، اس میں بھی ہمیں پناہ طلب کرنے کا حکم دیا۔ اور میں جس طرح عرض کر رہا تھا، اللہ آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور خود اپنی مخلوق کو آواز دیتے ہیں۔ کوئی ہے مجھ سے پناہ طلب کرنے والا، میں اسے پناہ دے دوں؟ کوئی ہے اپنی ضرورتیں، حاجتوں کی حاجت براری کے لیے مجھ سے التجا کرنے والا، میں اس کی حاجت کو پورا کر دوں؟ کوئی ہے اپنی مصیبتوں سے ٹالنے کے لیے میرے حضور التجا کرنے والا، میں اسے مصیبتوں سے نکال دوں؟ کوئی ہے مجھ سے رزق طلب کرنے والا، میں اسے رزق عطا کر دوں؟ بہت کم نصیب والے ہیں جو اس وقت اٹھ کے یا اللہ سے پناہ طلب کرتے ہیں، یا اپنی مصیبتوں کے مداوے کے لیے التجا کرتے ہیں، یا اپنے رزق کے لیے اللہ کے سامنے خیر طلب کرتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں۔ اللہ خود کہتے ہیں مجھ سے پناہ طلب کرو ان چیزوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی، دیکھیں ہر انسان کے ساتھ یہ معاملات ضرور ہونے ہیں۔ اب اگر وہ اللہ کی پناہ میں آ جائے گا تو اس کی مصیبتوں سے بچ جائے گا، اگر اللہ کی پناہ سے نکل جائے گا تو وہ ان مصیبتوں میں لازمی آ جائے گا۔ ان میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، جو انسان فجر کی نماز نہیں پڑھتا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، تو اللہ اس بندے کے لیے خود اعلان فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، تیرے پاس وقت تھا کہ تو اس نماز کو ادا کر کے میری پناہ میں آ جانا تھا، جا اب میں تجھے تیرے حال پہ چھوڑتا ہوں، تو جان اور تیرا کام جانے۔ تو جب انسان اللہ کی پناہ سے نکل جاتا ہے تو دنیا میں کون ہے جو اسے پناہ دے سکے؟ دنیا میں کون ہے اسے کسی شر سے بچا سکے؟ یہ ایک آٹومیٹیکلی طریقہ ہے۔ اگر ہم اللہ کی دائرہ پناہ میں آنا چاہتے ہیں تو فجر کی نماز کو کبھی ضائع نہ ہونے دیں۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدعو فی الصلاۃ، اپنی نماز کے اندر یہ دعا ضرور مانگتے تھے۔ اور نماز کے اندر دو مقام ایسے ہیں تو بڑے ہی اہم ہیں دعا کے لیے، ویسے تو ساری نماز ہی دعا ہے، دو مقام ایسے ہیں جو بڑے اہم ہیں۔ نمبر ایک، سجدے کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں اپنے رب کے ہوتا ہے، اس لیے اپنے سجدے میں کثرت کے ساتھ دعائیں مانگو، لیکن یہ اپنی زبان میں نہیں۔ نماز کی پہلی تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک عربی کے علاوہ اور مسنون کلمات کے علاوہ نماز میں کوئی بات نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں آپ کو عربی آتی ہے تو آپ عربی میں گفتگو دوسری شروع کر دیں۔ تو سب سے اہم دعا کا وقت سجدے کی حالت میں ہے۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا جب تم اتحیات میں بیٹھو درود پڑھ لو، اب تم جو تمہاری حاجت ہے، جو تمہاری خواہش ہے، یا تمہارے من کی مراد ہے، وہ اللہ سے مانگ لو، کیونکہ یہ درود اور سلام پھیرنے کے درمیان جو وقت ہے یہ دعا کی قبولیت کا ہے۔ یہاں پہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی بہترین دعا بتائیے جو میں اللہ سے کروں
اور پھر فرمایا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کا بہترین وقت بھی بتائیے کہ میں وہ کس وقت اللہ سے کروں۔ آپ نے جو دعا سکھلائی وہ یہ تھی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے میرے اللہ، اللہم انی ظلمت نفسی، اللہ میں نے اپنی جان پہ بڑا ظلم کیا ہے، ظلمن کثیرن، بہت زیادہ ظلم کر بیٹھا ہوں، ولا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ میرے گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا، فاغفر لی، تو مجھے معاف کر دے، مغفرۃ من عندک، اللہ معافی تو صرف تجھ سے مل سکتی ہے، وارحمنی، اللہ مجھ پہ رحم کر دے، انک انت الغفور الرحیم، اے اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ تو پوچھا یا رسول اللہ کس وقت کروں؟ آپ نے فرمایا تحیات میں جب درود پڑھ لو تو اللہ سے یہ التجا کرو۔ اسی طرح سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پہ اللہ سے ان باتوں پہ ضرور پناہ طلب کرتے تھے۔ کن باتوں پہ؟ سب سے پہلی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، مخملی بستروں پہ سوتے ہیں، ایئر کنڈیشن کمروں میں رہتے ہیں، تھوڑی سی گرمی پہ گھبرا جاتے ہیں، سردی پہ دل تنگ پڑ جاتا ہے، ہر آسائش اور آرام اللہ نے جو ہمیں زندگی میں عطا کیا ہے وہ حاصل کرتے ہیں، لیکن کتنی عجیب بات ہے، اسی باپ کو جس کے کپڑوں پہ میل نہیں آنے دیتے، داغ لگے تو کہتے ہیں بابا اسے بدل لیں، کوئی تھوڑی سی اذیت اور تکلیف اس کی برداشت نہیں کرتے، جب اس کے جسم سے جان نکل جاتی ہے تو کپڑوں پہ لپیٹ کے ایک کچی زمین کے اوپر ڈال کے اوپر مٹی ڈال آتے ہیں اور مطمئن ہو کے گھر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم نے بس جو فرض تھا پورا کر لیا، اب وہ بابا کس حالت میں قبر میں ہے ہمیں کچھ پتا نہیں ہے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے اسی وقت دو فرشتے آتے ہیں، اگر تو وہ اپنی زندگی بدعملی میں گزاری، اللہ رب العزت کے احکامات کو تسلیم نہ کیا، رسول اللہ کی سنت کو، آپ کے فرامین کو اپنے لیے لائق عمل نہ بنایا، اسلام کے متعلق اس کے تاثرات اچھے نہیں تھے، چاہے وہ پی ایچ ڈی، انتہائی تعلیم یافتہ کیوں نہیں، بہت بڑے بڑے مناصب پہ کیوں نہیں بیٹھا ہوا، تو فرشتے اس سے آ کے سوال کریں گے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ یہ ایک دم گھبرا کے کہے گا ہاں لا ادری، مجھے کچھ پتا نہیں میرا رب کون ہے، اسے سب کچھ بلا دیا جائے گا، ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا میرا رب کون ہے، کہا جائے گا من نبیک، اچھا رب کا نہیں پتا تو بتا تیرا نبی کون ہے؟ پھر وہی کہے گا ہاں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ اگر عالم دین بھی اللہ کے نبی کی سنتوں کی مخالفت کرتا ہے تو وہ بھی نہیں جواب دے پائے گا، وہ بھی یہی کہے گا ہاں لا ادری، مجھے نہیں پتا میرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ کوئی بھی کہے گا ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا میرا دین کیا ہے۔ فرشتہ نفرت سے کہے گا کذبتا، جھوٹ بولتا ہے تو اس معاملے میں بحثیں کرتا تھا۔ اسی وقت ایک حکم آئے گا، ہم دفنا کے گھر آ کے کھانا کھا رہے ہیں اور مطمئن ہو کے بیٹھ گئے ہیں، اس کے ساتھ معاملہ کیا ہو رہا ہے؟ آسمان سے حکم آ رہا ہے فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ وَمَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ، اس کے نیچے آگ کا بستر بچھا دو، اسے آگ کا لباس پہنا دو، اس کی قبر میں جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دو،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا یہیں پہ بس نہیں ہے، وہ اس آگ میں جلتے ہوئے قبر اس پہ تنگ ہونا شروع ہو جائے گی. اب نے فرمایا وہ اتنا اسے دبائے گی کہ جس طرح یہ انگلیاں دوسری میں گھس جاتی ہیں، آپ نے فرمایا اس طرح پسلیاں ٹوٹ کے ایک دوسرے کے اندر گھس جائیں گے. یہ ہے قبر کے فتنے، یہ قبر کے عذاب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک قبیلے سے واپس آ رہے تھے تو رستے میں ایک تازی قبر دیکھی. کہا یہ کس کی ہے؟ فلاں شخص کی. آپ نے فرمایا یہ شرک پہ مرا ہے. آج اگر اسے زندگی ملے تو یہ قبر کی ایک رات سے ساری دنیا دے کے اس سے چھٹکارے کے لیے التجا کرے. جو مصیبتیں قبر کے اندر ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے سب سے پہلے جس بات سے پناہ طلب کی وہ عذاب قبر ہے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے جب آپ کسی قبر پہ جاتے اتنا روتے کہ داڑھی تر ہو جاتی. آج عثمان پہ اعتراض کرنے والوں، عثمان کی دیانت پہ انگلیاں اٹھانے والوں، عثمان وہ ہے جس پہ آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے تھے، جس کے متعلق اللہ کے نبی بھی حیا کرتے تھے. آج وہ اتنے بے غیرت لوگ ہیں عثمان پہ اعتراض کرتے ہیں. نبی کریم ایک باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے اپنا تہمد اپنی رانوں گھٹنوں سے اوپر کیا ہوا ہے. سیدنا ابو بکر آئے اسی طرح بیٹھے رہے. آپ پھر سیدنا عمر آئے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے. سیدنا عثمان آئے تو آپ جلدی سے سیدھے ہو کے اپنا تہمد نیچے کر لیا. دیکھنے والوں نے بعد میں پوچھا یا رسول اللہ ابو بکر آئے جبکہ وہ ہم میں سے سب سے بہتر ہیں، آپ اسی حالت میں رہے، ریلیکس رہے، آپ نے اپنا تہمد نیچے نہیں کیا، سیدھے ہو کے نہیں بیٹھے. سیدنا عمر آئے، آپ اسی طرح رہے. سیدنا عثمان آئے تو آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا عثمان وہ بندہ ہے جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرے ہیں، میں کیوں نہ کروں. آج اس عثمان پہ اعتراضات کرتے ہوئے شرم نہیں آتی اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. سیدنا عثمان اتنا روتے قبر کے پاس جا کے کسی شخص نے سوال کیا، اے سیدی عثمان، جنت کا تذکرہ آتا ہے، جہنم کا تذکرہ آتا ہے، آپ کی رقت کی کیفیت یہ نہیں ہوتی جو قبر پہ جا کے ہوتی ہے، سبب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے اپنے صاحب جناب محمد الرسول اللہ سے سنا صلی اللہ علیہ وسلم، آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر ہے. جسے یہاں آسانی ملی وہ آگے سارے میدانوں میں آسانی ہوگی، جو یہاں پکڑا گیا وہ ہر میدان میں پکڑا جائے گا. اس لیے میں یہاں آ کے اس لیے روتا ہوں کہ اللہ مجھے اس میدان میں آسانی پیدا فرما دے. یہ اپنی نماز کے اندر جب اتحیات میں بیٹھو تو کبھی نہیں مسلمان کو بھولنا چاہیے کہ وہ اللہ سے یہ دعا کرے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں قبر کے عذاب سے. جس کو اللہ اپنی پناہ دے دے قبر اس کا کچھ نہیں بگاڑے گی انشاءاللہ. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم. اے اللہ جہنم کے عذابوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں. واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. مسیح اور دجال کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں فتنے بہت زیادہ آئیں گے اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ فتنے بہت زیادہ ہیں، لیکن آپ نے فرمایا میری امت میں سب سے سخت ترین جو فتنہ ہوگا وہ مسیح اور دجال کا فتنہ ہوگا. مسیح یہ کیا ہے؟ یہ دجال ایک شخص ہے، اللہ اسے قوتوں سے نوازا ہے، یہ مار بھی سکے گا، زندہ بھی کر سکے گا، کسی کی زمین کو برباد بھی کر سکے گا، ہرا بھرا بھی کر سکے گا.
یہ پوری دنیا میں 40 دن رہے گا. اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی سارے دن عام دنوں کے برابر ہوں گے. یہ پوری دنیا کو اپنے پاؤں میں روندے گا. دنیا کی ہر بستی، ہر شہر، ہر قصبے، ہر جگہ پہ پہنچے گا اور لوگوں کو گمراہ کرے گا. اس کے پاس جنت اور جہنم ہوگی. جو اس کی جنت کی خوشنمائی دیکھ کے اس میں داخل ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا. جو اس کی بات کا انکار کر کے اس کی جہنم میں چلا جائے گا وہ ہمیشہ کا جنتی ہوگا. یہ لوگوں کو اپنی ربوبیت کی طرف بلائے گا کہ میں تمہارا رب ہوں. ایک ایسا وقت بھی آئے گا، ایک نوجوان کو کھڑا کر کے کہے گا، اگر اسے اس کی گردن اڑا کے کہے گا اگر میں دوبارہ زندہ کر دوں تو مجھے اپنا رب مان لو گے؟ لوگ کہیں گے ہاں مان لیں گے. یہ اس کو بلائے گا، اے میرے بندے آ جا. اس کی گردن جڑ جائے گی، پھر وہ اٹھ کے آ جائے گا. سب لوگ دیکھنے والے کافر ہو جائیں گے. اس کو رب مان لیں گے، اللہ کی ربوبیت کا انکار کر دیں گے. اس نوجوان کو کہے گا تو بھی مجھے رب مانتا ہے؟ وہ کہے گا مجھے پکا یقین ہو گیا ہے کہ تو دجال ہے، میں تجھے رب نہیں مانتا، لیکن اب دوبارہ یہ اسے قتل نہیں کر سکے گا. اسی طرح یہ بعض لوگوں پہ جو اس کی ربوبیت کا انکار کریں گے ان کی فصلوں کو ختم کر دے گا. جو اس کی ربوبیت کو مانیں گے ان کی فصلیں بہت زیادہ ہو جائیں گی. یہ وہ فتنہ ہوگا، صرف 2 بستیاں بچیں گی. ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس اور مطہر شہر مدینہ بچے گا، اور دوسرا مکہ مکرمہ میں یہ داخل نہیں ہو سکے گا. اس کے ہر دروازے پہ اللہ فرشتوں کو مامور کریں گے، جب یہ وہاں جائے گا تو وہ اسے مار کے پیچھے دھکیل دیں گے. تو یہ مدینے کے باہر ایک پہاڑ ہے. پتہ نہیں بادشاہوں کے ذہن میں کیا خیال آیا، اس کے اوپر ایک محل بنا دیا. اس پہاڑ پہ بیٹھ کے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کو دیکھے گا، لیکن یہ شہر کے اندر نہیں جا سکے گا. اس وقت دنیا کے اکثر و بیشتر لوگ کافر ہو جائیں گے، اللہ کی ربوبیت کا انکار کر دیں گے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بھیجیں گے. وہ شام کی ایک مسجد میں فجر کی نماز کا وقت ہوگا تو وہ اتریں گے. سفید مینار والی مسجد وہ مشرقی دروازے پہ ہے. تو جب وہ اترے گی تو ہر ایماندار سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پہچان لے گا. وہ نوجوان بڑے خوبصورت اور ان کے کالے سیاہ بال اس طرح ہوں گے جیسے ابھی نہا کے نکلے ہیں اور اس سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں. امام اپنے مصلی سے پیچھے ہٹے گا جبکہ اس کے لیے اقامت کہہ دی جائے گی. تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے بھائی اس نماز کی اقامت تمہارے لیے کہی گئی ہے، تم ہی اس امامت کرواؤ. میں بحیثیت مقتدی اب آیا ہوں، بحیثیت نبی نہیں. اسی وقت باہر ایک شور مچے گا، لوگ کہیں گے دجال آ گیا. وہ اس وقت دمشق میں داخل ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز کے بعد اپنا برچھا لے کے اس کے پیچھے جائیں گے. مسلمانوں کا ایک گروہ ان کے ساتھ ہوگا اور دجال کے ساتھ ایران اصفہان کے 12,000 یہودی ہوں گے جن کی سفید پگڑیاں یا سفید سبز پگڑیاں یا سبر صافے ہوں گے، وہ ان کے ساتھی ہوں گے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے یہ آگے بھاگے گا. یہ اسرائیل کا ایک شہر ہے جسے اب لڈن کہتے ہیں. نبی کریم نے اس کو باب لد کہا ہے. وہاں جا کے اس کو قتل کر دیں گے اور لوگوں کو اپنے برچے پہ خون دکھائیں گے. آپ نے فرمایا اگر عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل نہ بھی کرتے تو جس طرح پانی میں نمک کی ڈلی ڈالتی ہے اور وہ گل جاتی ہے اس طرح یہ مر جاتا. لیکن اللہ نے اس کا قتل عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ رکھا ہے. لیکن یہ قتل سے پہلے انسانیت کو اتنا ذلیل کرے گا، انسانیت پہ اتنا فتنہ برپا کرے گا کہ دنیا کے اکثر و بیشتر لوگ جو ہے کافر ہو جائیں گے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے اگر تو میری زندگی میں دجال آیا تو تمہاری طرف سے میں دفاع کروں گا، اگر میری زندگی کے بعد آئے تو ہر مسلمان کا اللہ حافظ ہے. جو شخص سورت الکہف جو 15ویں پارے میں ہیں جو ہر جمعے کو صبح پڑھتے ہیں ہم، کہا جو سورت کہف کی پہلی 10 آیات روزانہ پڑھ لے گا
اللہ دجال کے فتنے سے محفوظ کر دیں گے۔ دوسرا یہ ہے جو اپنی نماز کے اندر اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں مسیح اور دجال کے فتنے سے، اللہ اسے بھی محفوظ کر دیں گے، اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جس طرح اللہ کی حمد و ثنا ضروری ہے، جس طرح اللہ کی تعریف و توصیف ضروری ہے، جس طرح اللہ کی عبادت ضروری ہے، اس طرح بہت سے معاملات میں اللہ سے پناہ طلب کرنا بھی ضروری ہے۔ اور کن باتوں میں اللہ سے پناہ طلب کرنی چاہیے، اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔